میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین۔ افضل ہے کوئی جہاں ہے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ کچھ پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ مٹی میں مل گئے اراضے یزید کے، مٹی میں مل گئے اراضے یزید کے، آج بھی لہرا رہا ہے پرچم حسین کا۔ جان مانگو دل نہیں دوں گا، جان مانگو دل نہیں دوں گا، دل کا ٹھکانہ میرے حسین کا ہے۔ یہ تو ہو چکا ہے فیصلہ، یہ تو ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کو کربلا کا مکمل واقعہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کربلا کا مکمل واقعہ مدینے سے کربلا تک ہجرت کا مکمل واقعہ آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اب جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، اب آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوگی اور مکہ کے کچھ حالات خراب ہونے کی وجہ سے آپ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا پڑا۔ پھر آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ اب اللہ نے آپ کو کچھ نواسے دی، جن میں امام حسن امام حسین تھے۔ اب جب امام حسین کی ولادت ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ نے ان کا نام حسین رکھا ہے۔ حسین جو کسی کا نام نہیں تھا۔ اب اور یہ بھی بتایا کہ یہ آپ کی وہ نواسے ہیں جن کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ کون کرے گا شہید؟ انہیں آپ کی کلمہ پڑھنے والی امت ہی شہید کر دے گی۔ آپ کی کلمہ پڑھنے والی امت انہیں شہید کر دے گی۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے، اب جبرائیل آئے اور نام بتایا کہ ان کا نام رب نے حسین رکھا ہے۔ اب وہ حسین جس کا نام خدا نے رکھا، وہ حسین جسے گدی مصطفیٰ نے دی، اب میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ اب ماں پریشان، فاطمہ زہرا پریشان ہو گئی، رسول اللہ سے پوچھنے لگی کہ آپ کی آنکھوں سے کیوں آنسو آ رہے ہیں؟ اگر کسی ماں کے پاس جا کے کہا جائے کہ کل تک تمہارا بیٹا شہید ہو جائے گا، اب وہ ماں اپنے بیٹے کو باہر نکلنے نہیں دے گی، اور اس ماں پر کیا بیتی ہوگی یہ سن کر کہ تمہارے بیٹے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ امام حسن امام حسین، امام حسن کو تو زہر پلا دیا گیا تھا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت زہر سے امام حسین کو گٹی دی، اپنی محبت زہر سے انہیں گٹی دی۔ کیا عالم ہوگا میرے حسین کا، جس کا نانا نبیوں کا تاجدار ہے،
انبیاء نبیوں کا امام ہے، اس حسین کا کیا عالم ہوگا جس کا نانا تو انبیاء کا امام، جس کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار، جس کا بابا، جس کا باپ ولیوں کا امام، جس کا بھائی جنت کے نوجوانوں کا سردار اور خود بھی جنت کے نوجوانوں کا سردار، اس کا کیا عالم ہوگا؟ پھر امام حسین ابن حیدر کا کیا عالم ہوگا؟ اب امام حسین نے تقریباً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 7 سال گزارے، 7 سال گزارے، 7 ایئر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 7 سال گزارے اس نے امام حسین، اور انہیں 7 سال میں کہیں سے واقعات پیش آئے، کہیں سے واقعات، 7 سال میں کہیں سے واقعات۔ اب جن میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ امام حسین آپ کے سجدے میں آپ سجدے، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے امام حسین آپ کی پشت مبارک پہ بیٹھ جاتے۔ یہ ان میں سے کچھ واقعہ، کئی سے واقعہ پیش آئے۔ اب آپ آتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آپ خطبہ دے رہے ہوتے تھے، تو امام حسین آتے تو آپ انہیں اپنے گود مبارک پہ بٹھا دیتے اور کہتے کہ جب انہیں شہید کیا جائے گا تو ان کی مدد کرنا، ان کی تو مدد کرنا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما دے، پردہ فرمانے کہ تقریباً 50 سال بعد، 50 سال آگے چلتے ہیں، 50 سال بعد یزید کی حکومت کرے۔ اب پتہ چلا کہ یزید بادشاہ بن گیا، بہت بڑا بادشاہ۔ اب یزید کہہ رہا ہے کہ اب آپ امام حسین کو کہے کہ جا کے میری ایک بیعت کرے۔ اب یزید کہہ رہا ہے کہ امام حسین کو کہ میری بیعت کرے۔ جب امام حسین تک یہ خبر ہے کہ امام حسین نے جواب دیا، مجھ جیسا تم جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا تم جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ امام حسین کا جواب، تم کہاں میں کہاں، تم تو آل رسول کے دشمن ہو اور میں نانا رسول کا نواسا ہوں، میں تمہاری بیعت کر سکتا ہوں۔ اب زبردستی ہوگی کہ بیعت کرنی ہے آپ نے، تو آپ نے اسی لیے مدینہ چھوڑا اور مکہ روانے۔ رجب کے مہینے آپ مدینہ سے نکلے اور شعبان کے مہینے مکہ پہنچے، 4 مہینے آپ نے وہاں پہ گزارے، 4 مہینے۔ اب وہاں پہ یزیدوں کو پتہ چل گیا تھا کہ امام حسین کا مکہ میں ہے، تو آپ امام حسین مکہ میں ہیں تو یزیدوں نے ہزاروں کی تعداد سے فوج بھیجنا شروع کر دی امام حسین کو شہید کرنے کے لیے۔ اب 8 ذی الحج کا دن تھا، جس دن سب کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جس دن سب کہہ رہے تھے لبیک لبیک اللہم کہہ رہے تھے، اس دن یزید نے امام حسین کو شہید کرنے کے لیے اپنی فوج بھیجی مکہ پر۔ اب آپ کہتے تھے، اب امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میرا خون اس پاک اس سرزمین میں نہ گر گئی، تو آپ نے اپنے حج کو عمرہ میں بدلا اور آپ مکہ سے روانہ ہو گئے۔ اب حج کے بعد لوگ قربانی کرتے ہیں، لیکن میرا امام حسین حج کے بعد خود قربان ہونے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تم
لوگ ہائے ہائے حسین کرنے والے، ہم واہ حسین کرنے والے، کیا حسین نے شہادت دی۔ اب آپ وہاں سے کربلا روانہ ہو گئے، 2 ہجری 8 ذی الحج کو مکہ سے اب نکلے، پھر وہاں سے کربلا ہو گئے۔ اب ایک قافلہ ایک وہاں سے آپ سے نکلے، اب آپ کا راستہ اور نہیں ہوگا۔ چلے اب آگے چلتے ہیں۔ اب آپ 8 ذی الحج کو مکہ سے نکلے اور 2 ذی الحج کو 2 محرم الحرام کو کربلا پہنچے۔ اب کربلا میں گرم سی سرزمین، گرم مٹی، اتنی گرمی، آج کل کے لوگوں سے گرمی برداشت ہوتی ہی نہیں، اے سی، لیکن وہ تو سوچو کربلا کے موقع پر کتنی گرمی تھی، کربلا کے موقع پر کتنی گرمی تھی، لیکن میرے حسین کا صبر تھا۔ اب آپ کربلا کے میدان میں آئے، اب آپ کربلا کے میدان میں اتنی گرم، وہاں پہ آپ نے پھر ٹینٹ لگائے، خیمے لگانا شروع کر دیے۔ اب وہاں سے نا گھوڑوں کی آوازیں آنے لگی، 1000 فوج آنے لگے۔ آج کو بھی گھوڑوں کی آوازیں آئی تو مائیں وغیرہ ڈر جاتی ہیں، بچوں کو مائیں لگتی ہے، لیکن اس وقت کا کیا عالم ہوگا، اس وقت کا کیا عالم ہوگا۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، 3 محرم گزر گئے، 4 محرم گزر گیا، 5 محرم گزر گئے، 6 محرم گزر گئے، اب 7 محرم کا دن آ گیا۔ 7 محرم کو ظلم کی حد کر دی، پانی بند کر دیا، پانی بند کر دیا، 7 محرم کو پانی بند کر دیا۔ اب 8 محرم، پھر 9 محرم، اب 9 محرم کو امام حسین کی شہادت کا دن، 9 محرم کو امام حسین کو شہادت کرنے کے ارادے میں آیا کہ 9 محرم کو امام حسین کو شہادت دیا جائے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے 1 دن کی مہلت مانگی، امام حسین نے 1 دن کی مہلت نہیں مانگی، بلکہ 1 دن کی مہلت دی۔ سوچ لو کہ میں نواز شاہ رسول کا بیٹا ہوں، سوچ لو کچھ، ابھی تم لوگوں کا وقت ہے، سوچ لو۔ اب اسی 9 محرم کی رات کو امام حسین اپنے خیموں میں بیٹھے اپنے ساتھیوں کو فرما رہے ہیں کہ جس نے جانا ہے وہ یہاں سے جائے، جہاں جانا ہے وہ جائے، جاؤ میں تم لوگوں کے لیے اللہ سے جنت مانگوں گا، خدا سے جنت مانگوں گا انشاءاللہ۔ اب امام حسین اعلان کر رہے ہیں، اب امام حسین کو لگا کہ شاید سب بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے جان نکال رہے ہوں گے، تو آپ نے کہا کہ اے عباس چراغ کو جو بند کر دو، چراغ کو بجھا دو۔ اب چراغ کو بجھایا گیا، کچھ دیر بعد پھر کہا گیا چراغ جلا دو۔ اب چراغ بجھانے سے پہلے جو منظر اور چراغ چلانے کے بعد کا جو منظر تھا وہ الگ تھا۔ چراغ جلانے سے پہلے لوگ بیٹھے تھے اور چراغ جلانے کے بعد سب اصحاب امام نے اپنی گردنوں پہ تلوار رکھی اور کہنے لگے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں آج ہی موقع ملتا تو آج ہی ہم اپنی گردنوں کو قلم کر دیتے۔ امام حسین
اگر ہمیں ساتھ نہ دیا تو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے انہیں؟ امام حسین رونے لگے۔ اب اس سے آگے دوسرا منظر پیش آیا۔ اب آپ اپنی بیٹی سکینہ کو سمجھا رہے ہیں۔ سکینہ رونا نہیں، سکینہ کو سمجھا رہے ہیں کہ مت سویا کرو میرے سینے پہ، کبھی سو جایا کرو ماں کی پہلوں میں۔ اب سکینہ تو امام حسین کی سینے پر سویا کرتی تھی۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ مت رونا، ماں باپ کبھی زندہ نہیں رہتے، کبھی نہ کبھی چلے جانا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ مجھ پہ میرے سینے پہ نہ سویا کرو، کبھی سو جایا کرو ماں کی پہلوں میں۔ اس کے بعد آج اب عاشورہ کا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ 10 محرم کا دن، عاشورہ کا روزہ۔ پہلے آپ سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ سب سے افضل ہے۔ رمضان کے بعد کا جو روزہ ہے وہ عاشورہ کا سب سے افضل ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ 1 سال کی روزے کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں عاشورہ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب 10 محرم کا چاند نظر آتا ہے۔ اب امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر کو میدان میں بھیجتے ہیں۔ اب آپ اپنے بیٹے کو میدان میں بھیجتے ہیں اور علی اکبر میدان میں جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو آپ پیاسے تھے، پیاس کی وجہ سے آپ کو تیر مارا گیا تو آپ زمین پہ گر گئے گھوڑے سے۔ امام حسین آئے اور امام حسین نے تیر نکالا، جہاں تیر نکالنے کی کوشش کی تو آپ کا کلیجہ باہر آ گیا۔ آپ کا کلیجہ باہر آ گیا۔ اب آپ سوچیں کہ جس باپ کے بیٹے کو مار دیا جائے، باپ کے سامنے اس بیٹے کو لایا جائے تو اس باپ کا کیا اثر ہوگا، اس باپ کا کیا عالم ہوگا؟ لیکن میرے امام حسین نے اس پر بھی صبر کیا۔ پھر القاسم آئے اور کہنے لگے اے چاچا جان، کیا میرا عاشورہ پہ میرا نام نہیں؟ اب بھائی کا بیٹا تھا، امام حسن کا بیٹا تھا، آخری امانت تھی۔ امام حسین نے کہا کہ تم شہید ہونے نہیں جاؤ گے، تم شہید نہیں ہونے جاؤ گے۔ اب قاسم رضی 13-14 سال کے بچے تھے، ضد کر رہے تھے کہ میں نے جانا۔ اب انہیں یاد آیا کہ میرے پاس ایک تمیز تھا جو میرے بابا جان نے مجھے دیا تھا کہ جب امام حسین کو کوئی مشکل وقت ہے تو یہ تمیز کھول لینا۔ تو آپ نے کہا کہ اس سے بھی مشکل وقت ہو سکتا ہے، تو آپ نے وہ تمیز کھولا اور امام حسن کو دیا۔ امام حسن کو دیا تو تمیز میں لکھا تھا کہ اے حسین، جب تم پر کوئی مشکل وقت آئے تو میرے بیٹے کو اپنے آگے رکھنا۔ اس کو اللہ کی راہ میں شہید ہونے دینا۔ یہ قاسم ہے نا، امام حسین کی شہید کے لیے
इमाम हसन के बेटे हज़रत कासिम। अब आपने इमाम हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु को जंग में भेजा और पहली दफा जब आप लड़कर आए तो आपने 19 लोगों को जहन्नम वाजिब करके आए, 19 बंदों को। जब फिर गए तो फिर आपको लीलों से मारा फिर आप घोड़े से नीचे आ गए और आपके ऊपर घोड़े चलाए गए, आपके टुकड़े हो गए। कि इमाम हुसैन एक गठरी में हज़रत कासिम के जिस्म जमा कर रहे हैं। पहले अपने बेटे अली अकबर, दूसरे अपने भाई का बेटा कासिम, हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु। अब इमाम हुसैन पर क्या बीत रही होगी, मेरे हुसैन पर क्या बीत रही। फिर भी उन्होंने सब्र किया, फिर अब आप प्याज की हर बनने से बच्चे परेशान हो गए, रोने लगे, खैमों से रोने की आवाज़ें आने लगी। हज़रत सकीना जिन्होंने कहा कि बाबा जान प्यास है, बोल प्यास है, लग रही है। बाबा जान अब्बास को पानी लेने भेजे ना। आप सकीना इजाजत मांग रहे हैं, अब्बास अलमदार है। अब आप अब्बास को पानी ले और पानी लेने गए। आपने पानी जमा किया, पानी भरा। पानी भरने के बाद आपको इस तरह बात किया गया कि आपका जो एक बाजू था वो कट गया। दूसरा बादशाह बात किया कि आपका दूसरा, आपने पानी दूसरे हाथ में पकड़ा, आपका दूसरा हाथ कट गया। आपने फिर उसी पानी को दांतों से पकड़ा तो आप गर्दन मुबारक करके आप शहीद हो गए, घोड़े से गिर गए। अब अलमदार, अगर अब्बास का अलमदार लेकर जाया जा रहा है, दूर से देख के बच्चे खुश हो रहे हैं कि अब्बास का आलम आ रहा है, शायद अब्बास हमारे लिए पानी लेके आए हैं। अलम तो नजर आ रहा है लेकिन अलमदार नजर नहीं आ रहा। अलम तो नजर आ रहा है लेकिन अलमदार नजर नहीं आ रहा। बच्चे रोने लगी और कहने लगी तो हमें पानी नहीं, हमें चाचा का। सकीना रोने लगी। अब अली अकबर भी शहीद हो गए, कासिम भी शहीद हो गए, अब्बास भी शहीद हो गए, लेकिन अभी भी इमाम हुसैन पर एक इम्तिहान था। अब आप अपने 6 माह के बच्चे अली असगर को करबला के में अली असगर को लेकर गए। अली असगर को आपने उठाया, इस तरह उठाकर कहा कि तुम्हारी दुश्मनी तो मेरे साथ है, इस मासूम 6 माह के बच्चे के साथ तो नहीं। तुम्हारी दुश्मनी तो मेरे साथ है लेकिन इस मासूम से बच्चे के साथ तो नहीं।
اس کو تو پانی پلا دو، مجھے بے شک نہ پلا اس کو تو پانی پلا دو۔ جب آیت میں آتا ہے کہ 3 نشانی والا تیر مارا گیا تو حضرت علی اصغر کی آر پار چلا گیا۔ اب ان کا بیٹا 6 ماہ کا بچہ شہید ہو گیا۔ پہلے اپنے بیٹے علی اکبر کو بھی اللہ کی راہ میں شہید کر دیا۔ امام حسین کے جگر کا ٹکڑا حضرت قاسم کو بھی اللہ کی راہ میں شہید کر دیا۔ پھر اپنے عباس اپنے بھائی کو بھی اللہ کی راہ میں شہید کر دیا۔ اب ایک 6 ماہ کا بچہ علی اصغر کو بھی اللہ کی راہ میں شہید کر دیا۔ اب میرے امام حسین تنہا رہ گئے، میرے امام حسین تنہا رہ گئے۔ یہ سب سے پہلے جنگ لڑی جنہوں نے سب سے پہلے شہید ہوئے تھے وہ اصحاب تھے۔ اب سب شہید ہو گئے، اصحاب شہید ہو گئے۔ امام صاحب علی اکبر، قاسم، عباس، علمدار شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے۔ اب میرا امام حسین تنہا رہ گئے، میرے حسین تنہا رہ گئے، میرے حسین تنہا رہ گئے، اکیلے ہو گئے۔ اب آپ جنگ لڑنے گئے، غریبوں سے وار کرنا تو بہت مشکل تھا۔ اہل بیت کو شہید قریب سے شہید کرنا بہت مشکل تھا۔ جس نے بھی وار کیا دور سے کیا۔ امام حسین لڑ رہے ہیں تو لوگ اس طرح بھاگ رہے ہیں جس سے اب میدان میں شیر آ گیا۔ اب علی کا بیٹا تھا تو جنگ بھی علی جیسی لڑتا ہوگا، علی کا بیٹا تھا تو جنگ بھی علی جیسی لڑتا ہوگا۔ اب امام حسین تنہا ہے، اب سب دور چلے گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ امام حسین کو ایسے قربان کرنا تو بہت مشکل ہے، تو لوگوں نے آپ پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ کئیوں نے ڈنڈے مارے، جو بھی ہاتھ میں آتا مار جاتے۔ کہتے ہیں جن کے پاس کچھ مارنے کے لیے نہیں تھا کہ کربلا کی گرم مٹی سے پتھر اٹھا کر آپ کو مارتے۔ اب آپ اتنے زخم ہو گئے، کہتی ہے نا اسے کہ خوب لکھا تھا، جس کو تیروں سے چھلے گرایا گیا۔ اب آپ اتنے زخمی ہو گئے کہ آپ گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ ذوالجلال جو امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا مبارک تھا ان کا نیچے گر گئے، اور آپ سجدے میں چلے گئے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے تیرے دین کی بھی قربانی دے دی۔ اور ایک شمر آیا جس نے آپ کی گردن پر وار کیا، آپ کی گردن پر وار کیا اور آپ شہید ہو گئے۔ میرے حسین شہید ہو گئے، میرے حسین شہید ہو گئے۔ اب امام حسین شہید ہو گئے۔ اب کیا کیا گیا؟ اب آپ کے اوپر گھوڑے چلائے گئے، کوئی گھوڑے اس سائڈ جا رہے ہیں، کوئی گھوڑے اس سائڈ جا رہے ہیں، امام حسین بیچ میں ہیں گھوڑوں کے نیچے۔ کیا ظلم ہو رہا ہوگا میرے حسین پہ۔ اب سب شہید
شہید ہو گئے, امام حسین بھی شہید ہو گئے, لیکن ابھی بھی انہیں چین نہیں آیا, سکون نہیں ملا. اب وہ بیویوں کی خیموں کو آگ لگا دیا, بیوی کی خیموں کو آگ لگا دیا انہوں نے جا کے. بیوی زینب فرماتی ہیں کہ کسی نے, میں نے سنا تھا کہ ہمارے سروں سے چادر چھین لی جائے گی. بیوی زینب فرماتی ہیں کہ جس کا بھائی عباس جیسا ہو اس کی بہنوں سے سر سے یہ چادر چھین سکتا ہے. فرماتی ہے کہ جب عباس جا رہا تھا تو پھر مجھے یقین آنے لگا کیا یہ وقت آئے گا. اب حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا جو ان کی بیٹی امام حسین کی بیٹی کانوں کی بالیوں کو یوں کھینچا گیا, آپ کے کانوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا, آپ کو پاتے ہو مارے گئے. اب آپ گر گئی, رونے لگی. اب آپ نے کیا کیا, اب امام حسین کا بیٹا جو بیمار تھا زید بن عابدین, اب ان سب کو زنجیروں میں جگڑ دیا, باندھ دیا, اور جو شہید ہوئے ان سب کے سروں کو سوئی پر لٹکا دیا. اب تماشا دکھانا شروع ہو گئے, تماشا دکھانا شروع ہو گئے. اب آپ کو وہاں سے کوفے لے کے جایا گیا. بیبیاں جو بے پردہ تھی, جن کے سروں سے چادر ہٹا دی گئی تھی, اب ان سب کا تماشا دکھایا جا رہا تھا. ان سے گردنوں کو لے کے جایا جا رہا تھا. لوگ ہنس رہے ہیں, پارٹیسپیٹ ہو رہی ہے, ڈانس ہو رہا ہے, خوشیاں منا رہے ہیں. سجایا گیا کوفے کو. لعنت ہو ان پر جو غم حسین پہ خوشیاں منائے. جس نے غم حسین پہ خوشیاں منائی ان پر تو لعنت. اب کوفے میں لایا گیا. پھر وہاں سے حکم ہو کے یزید نے کہا کبھی نہیں بے دربار کو لایا گیا. پھر وہاں سے آپ قید کیا گیا. آپ کو قید میں پھر حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی. آپ کو پھر رہا کیا گیا, رہا کر دیا گیا. پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے. مدینہ گئے اور کہا کہ اے بشیر جا کے مدینے والوں کو بتا دو کہ حسین نہیں رہے. بشیر نے اعلان کیا کہ اے مدینے والوں, اب جینے کا کوئی حق نہیں, جینے کا کوئی حق نہیں, حسین نہیں رہے. حسین شہید ہو گئے, حسین شہید ہو گئے, حسین شہید ہو گئے, حسین شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کربلا سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, صبر پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. لاسٹ بات, تم سینہ پیٹ کر کہتے ہو یا حسین, ہم سینہ تان کر کہتے ہیں یا حسین. ماتم نہیں ہے قصہ حسین کا, مت دکھاؤ تماشا حسین کا. شہید سب زندہ ہے قرآن کہہ رہا ہے, شہید سب زندہ ہے قرآن کہہ رہا ہے. کیوں نکالتے ہو جنازہ حسین کا. تم لوگ ہائے ہائے حسین کرنے والے, ہم واہ حسین کرنے والے. ہم شہیدوں کا ماتم نہیں کرتے, مومن شہید کا ماتم
نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے راستے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج امام حسین کی شہادت کا دن ہے. اس شہادت کی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے ہماری ویڈیو مکمل دیکھی، آپ کا شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اسے آگے تک شیئر کیا جائے تاکہ انہیں بھی تھوڑی کی ہدایت ہو، علم ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھ کر دوسروں کو بھی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. الہ آمین. آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ.